میرے دوستوں، سب کچھ کرنا مگر یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دینا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، مگر کبھی یہ 3 گناہ نہ کرنا۔ ریت کے ذروں کے برابر خطائیں کرنا، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا، میرے محمد کا رب تمہیں معاف کر دے گا، مگر یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 3 گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ بچنا، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، یہ زندگی تمہیں ایک بار ملی ہے اور اس جوانی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ دنیا کی رنگینیاں تمہیں اپنی طرف کھینچے گی، دنیا کے میلے، دنیا کی لذتیں تمہیں اپنی طرف کھینچے گی، تمہیں بہکانے کے ہزاروں دروازے کھولیں گی اور تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے، مگر یاد رکھنا ہر گناہ کی معافی ہے، ہر خطا کی معافی ہے، لغزش پر رب کا دروازہ کھلا ہے، مگر کچھ گناہ ایسے ہیں جو رب کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ 3 گناہوں کا انجام نہ صرف دنیا میں ذلت ہے بلکہ آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ بات تمہارے دل پر نقش ہو جانی چاہیے۔ رب بہت مہربان ہے مگر عدل کرنے والا ہے۔ اللہ مہربان ہے، عدل کرنے والا، انصاف والا ہے اور انصاف وسیع ہے، مگر وہ ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جن میں ان کی ناراضگی چھپی ہو۔ اللہ تعالیٰ جن 3 گناہوں سے سخت نفرت کرتا ہے، 3 گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کی عظمت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ جن گناہوں میں یا اس کے بندوں پر ظلم کیا گیا ہو، جن گناہوں میں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ مت سمجھنا کہ وقت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، یہ مت سمجھنا کہ جوانی ہمیشہ باقی رہے گی، یہ ہرگز گمان مت کرنا کہ موت تم سے دور ہے۔ ارے موت بہت قریب ہے، عذاب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب موت سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ یاد رکھنا، جس نے ان 3 گناہوں کو ہنسی مذاق سمجھا، وہ ہنستے ہنستے قبر میں اتارا گیا، مگر اس کی روح چیختی رہی، تڑپتی رہی، کوئی سننے والا نہ تھا، کوئی اس کی پکار سننے والا نہ تھا۔ قبر تنگ ہو گئی تھی، کیڑے جسم کو کھاتے رہے اور فرشتوں نے ایک لمحے سکون نہ لینے دیا۔ اس وقت صرف ایک سوال گونج رہا تھا، کیا یہی زندگی تھی جس پر تم اترا رہے تھے؟ قبر کے اندر صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہی زندگی تھی جس پر تم اتراتے تھے، جس پر تم فخر کرتے تھے، خود کو دوسروں سے افضل سمجھتے تھے، خود کو دوسروں سے بڑھ کر سمجھتے تھے اور دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ رات کو تم سونے جاؤ اور صبح تمہاری لاش اٹھے، ایسا نہ ہو کہ تم گناہوں میں ڈوبے رہو اور اچانک موت آ جائے اور توبہ کا ایک لفظ بھی نہ کہہ سکو۔ کہیں موت جب آتی ہے تو دستک دے کر نہیں آتی، ویسے تو موت ہمیں بتا کر آتی ہے، ویسے تو موت ہمیں پیغام دے کر آتی ہے کہ میں آ رہی ہوں۔ ملک الموت بتا کر آتا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا اے ملک الموت، جب میری روح نکالنے آنا تو پہلے مجھے بتانا۔ بالکل موت نے کہا۔ مارنے والا فرشتہ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ کا حکم سراخوں پر، جب آؤں گا آپ کی روح نکالنے آپ کو بتا کر آؤں گا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک ملک الموت آ گئی۔ ایسے آنا ہوا، جناب آپ کی روح نکالنے آیا ہوں۔ اچھا، مجھے مارنے آئے ہو؟ میں نے نہیں کہا تھا۔ جب تم میری روح نکالنے آنا تو پہلے مجھے بتانا، مجھے اطلاع دینا۔ تو ملک الموت نے کہا حضرت ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 7 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وہ کس طرح؟ ملک الموت نے کہا حضرت آپ کے محلے میں فلاں بچے کی روح
निकाली थी, फला बूढ़ी औरत को मारा था, फला बूढ़े शख्स का आपने खुद ही जनाजा पढ़ाया था। हजरत आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी, हजरत आप कमज़ोर हो गए थे, हाथ कांपने लगे क्योंकि कमज़ोरी छा गई थी। हजरत यही तो मेरे पैगाम थे, यही तो मेरे कासिद थे कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं यही बता रहा था आपके मोहल्ले में जब मैं फला बूढ़े की रूह निकाली थी, फला नौजवान और बच्चे की रूह निकाली थी। मैं सिर्फ उनकी रूह निकालने नहीं आया था, मैं ये भी बताने आया था कि आज इनकी बारी है, कल आपकी भी तैयारी होगी, आपकी बारी होगी। ना हो कि वो तुम गुनाहों में डूबे रहो और अचानक मौत का फरिश्ता आ जाए और तौबा का एक लफ्ज़ भी ना कह सको, तौबा का दरवाज़ा फिर हमेशा के लिए बंद हो जाए। और अगर तुम इन 3 गुनाहों में से एक गुनाह में भी फंस गए तो सुन लो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सुन लो, फिर ना तुम्हें आंसू काम आएंगे, ना दुआएं काम आएंगी, ना कुरान काम आएगा, ना कफन काम आएगा। वो रब जो माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो भी इन 3 गुनाहों पर अपनी रहमत रोक लेता है। इतना बड़ा रब, इतनी बड़ी रहमत करने वाला रब, लेकिन जब इन 3 गुनाहों का नाम आता है अपनी रहमत रोक लेता है, वो भी माफ़ी का दरवाज़ा बंद कर देता है। अब बताओ कि वो 3 गुनाह कौन से हैं? फैसला कर लो मेरे दोस्तों, फैसला कर लो। ताकत है, हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो फिर अल्लाह को मान लो, हिम्मत है तो फिर अल्लाह की मान लो, वरना कल कब्र तुम्हें ऐसे दबोचेगी जैसे शिकार को दरिंदा नोचता है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा 3 गुनाहों से अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है। ये वो गुनाह हैं जो ज़मीन को हिला देते हैं, आसमान के फरिश्ते कांप उठते हैं और रब का गज़ब भड़क उठता है। ये वो गुनाह है जिनकी बदबू अर्श तक जाती है और अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े बंद कर देता है। ये वो गुनाह है जो इंसान को गुर्बत की तरह दर्शाते हैं कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, अगर रब की चीज़ें नहीं मिलता, मेरे दोस्तों, अगर रब की चीज़ों से सख्त नफरत करो तो समझ लो वो चीज़ तुम्हारे लिए जहन्नुम का दरवाज़ा है। अगर अल्लाह किसी चीज़ से सख्त नफरत करे, यकीन कर लो वो चीज़ तुम्हारे लिए जहन्नुम का दरवाज़ा है। गुनाह तुम्हारी हंसी छीन लेगा, सुकून ख़त्म कर देगा, वो तुम्हारी ऐसी बर्बादी में धकेल देगा जिससे तुम कभी निकल नहीं सकोगे। आखिर वो कौन से गुनाह हैं? सुनिए, फरमाया, पहला गुनाह नंबर 1, जालिम की हिमायत करना है। बहुत बड़ा गुनाह है जालिम की हिमायत करना, बजाय मजलूम का साथ देने के जालिम का साथ देना। जुल्म होता हुआ देखकर खामोश रहना भी जालिम की हिमायत करना है। अगर किसी पर जुल्म हो रहा हो, तुम देखने के बावजूद भी खामोश हो तो इसका मतलब ये है कि जालिम जुल्म करता रहे, मजलूम रोता रहे और तुम तमाशा देखते रहो। आज फ़लस्तीन की गलियों में खून बह रहा है। बच्चे अपने कटे हुए हाथ उठाकर आसमान की तरफ देख रहे हैं, जैसे वो पूछ रहे हो, अल्लाह हमने क्या गुनाह किया था, तेरा क्या बिगाड़ा था कि हर दीवार पर खून है। मेरे दोस्तों, हर घर में मातम है और हर चौथा कदम कब्र है, मगर हम खामोश हैं। ओ जवानों, हम क्यों इतने बेहिस हो गए हैं? चीखती लाशें भी हमें न जगा सकी। अगर हम आज भी न जागे तो कल की तारीख में हम बुज़दिल लिखे जाएंगे। अगर हम आज भी न जागे, कल की तारीख में हम डरपोक लिखे जाएंगे। मुसलमानों, गाज़ा के बच्चों ने अब खेलना छोड़ दिया, गाज़ा के बच्चों ने अब मुस्कुराना छोड़ दिया है।
اب وہ صرف مرنے کے انداز سیکھ رہے ہیں۔ غازہ کے ایک بچی نے اپنی ماں سے کہا، امی اگر میں شہید ہو گئی تو آپ مجھے اپنی گود میں لے لیں گی؟ ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی اب یہ گود نہیں، یہ تو قبرستان بن چکی ہے، یہ گود کہاں رہی ہے؟ بیٹے یہ گود تو قبرستان بن چکی ہے، میں کس کو سینے لگاؤں اور کس کو دفناؤں؟ میری گود میں تو پہلے ہی دکھ اس بات کا ہے کہ ایک طرف ایک بھائی مر رہا ہے، درد اس بات کا ہے کہ ایک طرف ایک مسلمان بھائی مر رہا ہے اور دوسرا بھائی اسے اس قدر ذلیل اور رسوا ہوتا دیکھ رہا ہے، اور بھائی پر اتنا ظلم دیکھ کر بھی، ظلم کے پہاڑ دیکھ کر بھی دوسرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ سیاسی مسئلہ نہیں، یہ غیرت کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا جنازہ ہے، کیونکہ ہماری غیرت مر گئی ہے، ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل اس قدر پتھر ہو گئے ہیں۔ غازہ کی لاشوں کے ڈھیر پر بھی ہم سکون کی نیند سو جاتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر پر بھی قوم سکون کی نیند سو جائے، کیا ان کی غیرت زندہ ہوتی ہے؟ ایمان بازاروں میں بکتے رہے، سستی قیمت پر ہم نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے۔ غازہ کے معصوم بچوں کے ٹکڑے کو دیکھ کر بھی ہمارے دل نہ روئے، غازہ کے معصوم چہرے دیکھ بھی ہمارے دل نہ تڑپے، نہ آنکھ نم ہوئی، نہ قدم لرزے۔ فلسطین کی مائیں اپنی گود خالی ہونے پر چیختی رہی، بچوں کی لاشیں دیکھ کر چیختی رہی، اور ہم اپنی مصروفیت میں اس قدر غرق ہو گئے کہ غازہ والوں کا حال پوچھنا بھی یاد نہ کیا۔ فرمایا، سب کچھ کرنا، ظالم کا ساتھ مت دینا، مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش مت ہونا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی، اس بات کی علامت ہو گئی ہے کہ تم نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، ظالم کی حمایت کی۔ اگر تم لوگ خاموش رہے تو فرمایا سب کچھ کرنا، یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا۔ دوسرا گناہ، والدین کو دکھ مت دینا۔ والدین کو دکھ دینا، درد دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کی قربانیوں کو فراموش کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے سے سخت نفرت کرتا ہے۔ ماں باپ کے سینے پر وار کیا، وہ کبھی زندگی کی جنگ نہیں جیت سکا۔ اے نادان انسان، جس ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا، دن رات بے چینی میں گزاری، آج تو اسی کی باتوں پر چلاتا ہے۔ وہ باپ جس نے تیرے نام پر اپنی جوانی قربان کر دی، آج تو اس باپ